محبت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، یعنی دل ہے۔ اب دل کی کیا حیثیت ہوتی ہے کسی بھی چیز میں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ دل جو ہے رئیس کی حیثیت رکھتا ہے، امیر کی حیثیت رکھتا ہے جسم کے اندر، اسی طرح قرآن عظیم میں سورہ یاسین امیر کی حیثیت رکھتا ہے، دل کی حیثیت ہے۔ اس کے پڑھنے کے جو فضائل آئے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات میں یہ روایت ہے، فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جس نے سورہ یاسین ایک بار پڑھا اسے 10 بار پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، یاسین پاک کے سلسلے میں فرمایا۔ اور اس کے علاوہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے شروع کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھیں۔ اس کی فضیلتوں میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر آدمی راستہ بھٹک جائے کہیں جنگل میں تو سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اسے راستہ عطا کر دے گا۔ اور اگر بہت شدت کی بھوک ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اس کو ایسی جگہ پر ہے اور سورہ یاسین پڑھے، اس کے لیے دوا بھی ہے، غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ سورہ یاسین پیٹ بھر دیا کرتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے۔ اور پھر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو سورہ یاسین رات کو پڑھ کر کے سوئے گا، اگر اس رات یا صبح اٹھنے سے پہلے اس کا انتقال ہوا تو اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، ہاں اس کی بخشش ہو چکی ہوگی۔ اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت معقل بن یسار سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اس کو اپنے مردوں کے قریب پڑھا کرو، یعنی جو شخص انتقال کے قریب آ چکا، نزع کا وقت ہے، سکرات کا وقت جس کو کہتے ہیں، ایسے وقت میں اس کے سرانے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ یہ روایت کئی احادیث میں ہے، امام احمد نے، حضرت یہ ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، سب نے اس کو روایت کیا۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے قریب الموت شخص کے پاس تو اس کے روح نکلنے کی تکلیف میں اللہ آسانی فرما دیتا ہے، تخفیف ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب و غریب حکایت ملتی ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ مشہور اماموں میں سے ایک ہے، محدث جلیل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، آپ کی طرف سے یہ بات منسوب ہے۔ فرمایا آپ نے کہ آپ کا آخری وقت تھا، لوگ عیادت کے لیے آ گئے، تیمارداری بھی ہوتی رہی، آخری وقت تھا، نزع کا وقت تھا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو نزع میں جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں پلٹتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے موت کے منہ سے بھی نکالے اور قبر سے بھی زندہ کرے۔ امام احمد بن حنبل کے متعلق ہے کہ وہ نزع کے حالت میں جا کر قریب الموت تھے، اس کے بعد پھر وہ صحیح بھی ہو گئے، پھر آ گئے، کیونکہ انہیں کچھ بتانا تھا۔ کہا کہ میری روح نکلنے کے قریب تھی، نزع کا وقت تھا، شدت کا درد تھا، ایسا درد کہ مکھی بیٹھے تو لگتا پہاڑ بیٹھا ہوا ہے، ایسی تکلیف۔ فرماتے ہیں اسی اثنا میرے پاس ابلیس آیا اور پانی لے کر کے آیا، مجھے ایک بوند پانی بھی ایک ندی کے برابر لگتا، اور وہ کہتا احمد بن حنبل میری طرف دیکھو، میں میٹھا پانی لایا ہوں، زندگی بھر تم جس کی عبادت کرتے تھے اس نے تو تم کو تکلیف میں چھوڑ دیا، لیکن میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں، میں اصل بندوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ عزیزان اکرامی، یہاں پر میں رک کر کے ایک بات کہوں گا، ابھی ایک دنیا میں فرقہ جنم لیا ہے، بلکہ یہ کافی سالوں سے ہے، عباد الشیطان ان کو کہا جاتا ہے، یہ ڈیول ورشپرز، شیطان کے بندے، شیطان کی پوجا کرنے والے، اور ابلیس کو وہ رب العالمین کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل جو چیز ہے وہ ابلیس ہی ہے، تم لوگ سب جو ہے جس کو خدا کہہ رہے وہ خدا ہے نہیں، شیطان جو ہے وہ اصل خدا ہے۔ ایلومیناتی کا پورا نظام اسی پر جمع ہوا ہے، اگرچہ اس کو سیکریٹ اور خفیہ کہتے ہیں، کوئی چیز سیکریٹ اور خفیہ نہیں، اوپنلی بہت ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہر ایک کے دماغ میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اصل خدا یہ ابلیس ہے، شیطان ہے،
تم نے نام اس کا شیطان رکھا ہے، اصل میں وہ رب العالمین ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ان لوگوں سے پوچھیں جو الومناتی کا عقیدہ رکھتے ہیں یا ان کی ہاں میں ہاں بھرتے ہیں یا پھر ان کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں دولت کو دیکھ کر کے، وہ کہتے ہیں ہم کو دنیا میں جو چاہیے وہ سب ہمیں ابلیس دے دیتا ہے، تو خدا تو یہی ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہر گھڑی ہے۔ دیکھو تمہاری حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے شیطان، تو خدا تو وہی ہے جو اپنے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بڑے عجیب و غریب دلائل ان کے پاس ہے شیطان کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ میں آتا ہوں، ہم نے سورہ یاسین میں بھی آج تلاوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یوں فرمائے گا اللہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے فرشتوں آج مجرموں کو الگ کر دو، ان کی پہچان الگ بنا دو۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرو گے۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے تم کو گمراہ کر دیا غلط عادتیں ڈال کر کے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ قیامت کے دن شیطان کے پجاریوں سے کہا جائے گا۔ اور پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوہا، یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ڈالو ان کو اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، مہر لگا دی جائے گی۔ تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم کیا کیا کرتے تھے۔ قیامت کا منظر ہے سورہ یاسین میں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ ادھوری نہ رہ جائے۔ امام احمد بن حنبل کی موت کا وقت تھا، وہ کہتے شیطان آ گیا، ابلیس کہنے لگا میری طرف دیکھو، میں تمہارا اصل رب ہوں، میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتا، فلاں فلاں فلاں۔ کہتے میں عجیب کشمکش میں تھا کہ اس کے ہاتھ سے پانی لے لوں، مجھے مصیبت میں اس حالت میں یہ مدد کے لیے آئے، کیا کروں کیا کروں۔ گمراہی نزا کے وقت بڑے بڑے لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بچنا تو چاہ رہا تھا لیکن میری طاقت نہیں تھی کہ اس کو بھگاؤں کسی طرح۔ اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا سفید لباس میں، آتے ہی اس نے گھونسے مارنا شروع کیا ابلیس کو، اور ابلیس اتنی تیز بھاگا کہ پیٹ پھیر کر بھاگتا چلا گیا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس نوجوان سے پوچھا کہ تو مجھے ابلیس سے بچا دیا اس وقت نزا کے وقت میں، تو کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں سورہ یاسین ہوں جس کی تم روزانہ تلاوت کرتے ہو، تم روزانہ جو مجھ کو تلاوت کرتے ہو میں وہ سورہ یاسین ہوں۔ نزا کے وقت سورہ یاسین ایمان کی حفاظت کرے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی یہ سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ مجھے تلاوت کرتا تھا، اس کی بخشش فرما دے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے جس نے صبح کے وقت دن کے شروع کے وقت میں سورہ یاسین پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ فرما دے، وہ دن اس کا محفوظ ہو گیا۔ عادت یہ ڈالو فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہو جائے۔ سورہ یاسین میں بہت اہم پیغامات ہیں، اللہ کریم نے نظام کائنات اس میں بیان کیا ہے، انبیاء کرام کے معاملات بیان کیے، اور اس کے بعد یہ قیامت کا منظر بھی اللہ نے فرمایا، جنتیوں کا بھی حال، دوزخیوں کا حال بھی بیان کیا۔ جس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہو، اس سے کوئی لم یلد اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہاں ختم ہو گئی بات۔ اب نہ میرے خدا کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، کہیں یہ تصور آئے گا ہی نہیں۔ تم ہم سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ کے آبا و اجداد کہاں ہے، اولاد کہاں ہے۔ ہم نے خدا کو مانا ہی ایسے ہے کہ وہ جسم و جسمانیت سے بھی پاک، رشتہ داری سے پاک ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سن۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا یقین یہی۔ عزیزان گرامی وقار، دور اور تسلسل کا جو قانون ہے میں نے یہی بتایا کہ بعض لوگ اس چیز کے ذریعے سے بھی چاہیں تو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ کہیں تو جا کے ہمیں فل سٹاپ ہونا پڑے گا، کوئی تو ہے جو اینڈ ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، جا کر کے تمہیں ختم ہونا پڑے گا ایک نہ ایک جگہ، کہ کوئی تو ہے جو لاسٹ ہے، اس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو۔ اگر اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہے تو پھر یہ بھی بات ہے کہ اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہوگا، تو ہمیں ایک ایسی ذات ماننی پڑے گی کوئی نہ پیدا کیا ہو، تبھی جا کر کے ہم یہ کہتے ہیں وہ جو ذات تم جا کر اینڈ ہوگے اسی کا نام اللہ رب العزت۔
جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. یہ اسلام کا بہترین عقیدہ ہے. میرے عزیزو توحید کسے کہتے ہیں؟ اب بات آتی ہے وجود کی. بات ہو گئی اللہ ہے اتنا تو ماننا پڑے گا. اس کے لیے تو بہت ساری دلیلیں بچے بھی پکڑ کر کے بتا دیں گے. ایک خاتون ہم نے بچپن میں پڑھا تھا, ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی, اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے, تو اس نے کہا ہے. کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہوں یہی دلیل ہے اللہ کی. کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ اس سے کپڑے سل, جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں, مشین سلتی نہیں ہے کپڑے. اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا, تو نظام کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے؟ کوئی تو ہے. یہ ہو گئی بات وجود کی, کوئی تو ہے. اب آتی ہے توحید کی بات. کوئی تو ہے, اب ہمیں یہ بتانا ہے ایک ہی ہے. کوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہے. یہاں پر بھی ہمیں اسلام نے دفعہ دیا ہے قانون بہت ہی. اس کی وجہ کیا؟ میرے عزیزو چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں. توحید کہتے ہیں ایک ماننا. ایک ماننا حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا. عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا, بعد میں اس کے قائل ہو گئے. یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے, خدا کو ہی ماننا ہے. ہندوؤں میں بھی ایک کا ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ ملا دیا, مسالے لگا دیے, الگ الگ ہو گئے. خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام. اللہ رب العزت ہے اور وہ ایک ہے. ایک ہے. اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں. عقلی دلیلیں بھی ہیں, نقلی دلیلیں بھی ہیں. نقلی دلیلیں ہمارے لیے, نقلی کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے, قرآن سے حدیث سے یہ ثابت ہے. عقلی دلیل, عقلی جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے, عقل جس کو ایکسپٹ کرے, وہ کیا ہے؟ اس بوڑھی بتا دوں جس نے چرخہ سلا اور چرخے کو چلانے میں اس نے کہا کہ اللہ ہے. کوئی تو, کیونکہ میری مشین بغیر چلائے نہیں چلتی. تو اس سے صاحب نے جس نے سوال کی پوچھا کہ اچھا ہے تو کیا وہ ایک ہے کہ دو ہے؟ کہا نہیں ایک ہی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا دو ہو تو دیکھو تم سامنے بیٹھو, ادھر سے چلاؤ میں ادھر سے چلا, پھر کپڑے کی کیا تم اپنی طرف کپڑا کھینچ رہے ہو گے, میں اپنی طرف کپڑا کھینچ رہی ہوں گی. اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی کا ہونا ضروری ہے. دو بیٹھیں گے تو کپڑا پھر پائجامے کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے, کرتے کی بجائے بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی سل جاتا ہے. تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا, دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا, تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا. تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے. اسی لیے قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر ان کائنات میں زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا, ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا. میرے عزیزوں یہاں دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے نظاموں, کمیٹی کا مسئلہ ہے, مسجد کا مسئلہ ہے, بہت سارے چیزیں دیکھیں. صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, نائب صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, سیکریٹری کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, حکومت میں جائیں پرائم منسٹر کو, لیکن نظام ایک ملک کا چلا رہے ہیں, ایک ملک کا چلا رہے ہیں. فساد اسی لیے ہو رہا ہے, فساد اسی لیے ہوتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں رہتا. وہ بھاشن میں کچھ اور بول کے آیا, یہ پارلیمنٹ میں کچھ اور بول کے آیا. یہ سب ہماری مثالیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں دیکھ کر کے سمجھنے کے لیے. ایک سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو عقلوں کا ملنا ضروری نہیں, ہر ایک کی عقل الگ الگ چل سکتی ہے. اب آئیے کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھائی اتحاد سے بھی تو کام ہو سکتا ہے, یونٹی سے بھی تو کام ہوتا ہے, کچھ جگہ ہوتا ہے نا. کوئی اگر کہے کہ خدا ایک نہیں اور دونوں مل کے کام کرتے ہیں, دونوں مل کے کام کرتے ہیں, تو اب میں آپ کو کہتا ہوں ایک نمبر والا خدا وہ کہتا ہے آج بارش برساؤں گا. دو نمبر والا اگر اتحاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہاں جو کرے گا وہی میں, تو یہاں پر قانون یہ تفسیر میں فرمایا گا. دوسرا والا تو عاجز ہو گیا, وہ مختار نہیں ہے پھر فیصلہ لینے میں, اور عاجز جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں. خدا وہی ہوتا ہے جو مالک و مختار ہے, جو خود فیصلے لے گا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرے گا. تو اگر دوسرا والا مان گیا اس کی, وہ خدا عاجز ہو گیا, اس کی اپنی نہیں چلی. دوسرے دن دوسرا چلایا اور پہلے والا راضی ہو گیا تو پہلا عاجز ہو گیا. تو خدا عاجز نہیں ہو سکتا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. خدا وہی ہے جو قادر ہے, قادر ہے مطلق ہر چیز پر, وہ خود فیصلے لیتا ہے, خود ہی اختیار رکھتا ہے. الحمدللہ اسلام کو اتنا پاک و صاف رکھا گیا ہے. خدا کا جو عقیدہ ہے ہمارے ہاں عقیدہ توحید ہے, انسان کے ذہن کو بھی پاک و صاف کر, انسان کا ذہن بھی پاک و صاف رہتا ہے. اگر عقیدہ توحید تمہارا ہٹ گیا, میرے عزیز و توجہ چاہتا ہوں, توحید عقیدہ سمجھ گئے, اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اگر ہٹ گیا
تو پھر انسان اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز کو خدا ماننے لگ جاتا ہے، چاہے وہ چوہا ہو کہ بلی ہو کہ سانپ ہو کہ مچھر ہو، کسی کے بھی سامنے جھکنے لگ جاتا ہے۔ توحید کا عقیدہ اگر ذہن سے ہٹ گیا، اللہ کو ایک اور بڑا ماننے کا عقیدہ ہٹ گیا، ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو بھی عبادت، بہت ساری غلاظتوں کو بھی پوجتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کب آتی یہ چیز؟ جب عقیدہ توحید انسان سے ہٹ جاتا ہے تو بہت ہی نیچے گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے وہ ایک ہے، اور الحمدللہ مسلمان اسے آج بھی ایک ہی۔ کئی چیزیں ہیں، میں یہ علم الہیات پر آج بات کرنا چاہتا، پہلے وجود باری تعالیٰ اور دوسرے اللہ کے ایک ہونے پر۔ ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ایک سے زیادہ ہوں گے تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، اور اب تک نظام درہم برہم نہیں ہوا، اس کا مطلب کہ ایک ہی چلا رہا ہے۔ سورج کو جس طرح سے اس نے سالوں سے چلایا ہے، چاند کو جس طرح چلایا ہے، موسموں کا آنا جانا، قرآن خود یہ کہتا ہے، میں نے آیت خطبے کے بعد یہی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمینوں کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں اور رات و دن کے آنے جانے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی ہے جو اس کو اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو میں بھی ایک ہونے کا عقیدہ تھا کہ ایک خدا ہے۔ بہت ساری کتابیں پڑھا ہے جس میں کہا گیا ہے سنسکرت میں کہ وہ ایک ہی ہے، لیکن ہوا یہ کہ بعد میں ان تعلیمات میں مکسنگ کیسے آئی؟ جیسے ہمارے یہاں فرشتوں کا تصور ہے، جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اسرائیل علیہم السلام۔ جو ملائکہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں پر لگایا ہے۔ میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، روزی پہنچانے کے کام میں، اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں۔ تو ان ملائکہ کو جس طرح سے ہمارے ہاں تصور دیا گیا، اللہ کے فرشتے، ان لوگوں نے ان دوسرے کاموں دیکھ کر ہر ایک چیز، ہواؤں کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، آگ کا خدا الگ، پانی کا خدا الگ، یہاں پر دھوکہ کھا گئے۔ خدا نہیں، خدا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کائنات کے کاموں پر لگایا، ہمارا عقیدہ میں عزیزان گرامی، یہاں پر میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے وجود باری اللہ ہے، دوسری چیز وہ ایک ہے، اب تیسری چیز آتی ہے جس کے متعلق آج کے بہت سارے سائنس کے اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں ہے مان لی، ایک ہے مان لی، ایکتا کیوں؟ یہ بھی سوال ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نراکار ہے، اور وہ آکار مانتے ہیں۔ بعض لوگ کے ہاں بھی خدا کو نراکار مان دکھ سکتا۔ میرے عزیزو، یہ جن لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ پھر دکھتا کیوں نہیں، اس کے لیے میں جواب یہ بتاؤں گا کہ اگر انسان جس طرح سے آج پیدا کیا گیا، جتنی اس کے اندر کمزوریاں ہیں، انسان کی آنکھوں پورا کا پورا سورج نہیں سما، کڑی دھوپ میں سورج کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ دکھ رہا ہے نا، تو دیکھو ایک گھنٹہ، دیدار کرو، درشن کرو، کیوں نہیں کرتے آپ کے اندر تاب و طاقت، سورج کروڑوں میل دور ہے، اس کو آپ پورے طور پر اپنی آنکھوں میں پا رہے ہیں۔ تو یہاں سے تم کو پتا چلا کہ میری آنکھیں دنیا کی بڑی چیزوں کو میں سما نہیں سکتا، تو یہ تو سورج کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو رب ذوالجلال کی ہزاروں نہیں کروڑ مخلوقات میں سے ایک ذرہ ہے، اس ایک ذرے کو ہماری آنکھیں نہیں سما پاتی، پورے کائنات کے خدا کو، رب ذوالجلال کی تجلیات کو کیسے سما پائیں؟ آنکھوں میں کیسے اسے سما سکتے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یدرک الابصار، اس کو کوئی آنکھ گھیر نہیں سکتی۔ وہ کیوں؟ سوال بھی تو کہ اگر گھیر لے آنکھیں، ہو کیا جاتا اگر اللہ کو دیکھ لیتے؟ تو اس کے متعلق فلسفی طور پر بھی اور اسلامی طور پر بتاؤں میرے عزیزو، عقیدہ ہمارا یہ کہ اللہ، اس کا کوئی سائز نہیں، اتنا چوڑا، اتنا اونچا، اتنا لمبا، اتنا چھوٹا، یہ چیز ہے نہیں، ہم اس کو ماننے۔ تو جب آنکھوں میں تمہارے کوئی چیز آئے گی تو وہ سائز والی، کچھ تو سائز ہوگا، چاہے وہ 100 کلومیٹر والا ہو، اگر آنکھوں میں آ گئی تو سائز، اور جس چیز کا سائز بن گئے خدا ہو نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، اس کی یہ تمام چیزیں ایسی نہیں جس طرح انسان کی آنکھ، ہاتھ، پیر، پیٹ، یہ تمام چیزیں پاک ہے، وہ جیسا ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ لیکن انسان کی دنیا میں آنکھیں اس چیز کو سما نہیں، چیز اس کی آنکھوں میں سما گئی وہ خدا ہو نہیں سکتی۔ اس کے لیے ایک فارمولا میری طرف سے لے کر کے جاؤ، جس چیز کو بھی دیکھا کسی نے دنیا میں سوائے رسول اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایکسیپشن میں بتا رہا ہوں، حضور کو چھوڑ کر کے پوری کائنات کی بات کر، جس نے کسی چیز کو دیکھا خدا ہو نہیں سکتا۔ مومنین عائشہ صدیقہ نے بھی کہ جس نے بھی یہ کہا کہ خدا کو یہ دیکھا ہے ظاہری آنکھوں، کھلی آنکھوں، سب سے بڑا، دنیا کا سب سے بڑا۔ اب یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے تمہارے تک بھی آ جائے وہ بھیجے میں خدا دکھانے والے پیر صاحب،
ہاں کچھ لوگ خدا کو دکھا کر عید کرانا اور تانا مارتے ہیں، ارے میاں ہم تو دکھا کے کس کو بکرے کے بھیجے، میاں ان کو یہی خدا مل معذل کلیجے پھیپڑے گردے میں نہیں۔ جس چیز کے کھانے کا شوق پیر صاحب کو ہوا وہاں نعوذ باللہ من ذالک استغفر، یہ نہایت ہی جہالت ہے اور زندیق لوگ۔ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا جو اس طرح کی بات کر اس سے یہ کہو کہ پیر صاحب بڑا علیہ السلام کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہ مولا تو دیدار کر، اور قرآن کہتا ہے لن دیکھ سکتے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ نے انہیں کوئی، اور یہ سب سنتے ہیں نا معراج کے واقعے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو سوئی کے ناکے کے برابر ایک تجلی دکھائی گئی، پہاڑ پورا جل گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، پیر صاحب ابھی بھی بے ہوش نہیں ہو رہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، وہ تجلی ہلکی سوئی کے ناکے کے برابر کی نہیں دیکھ سکے، تو ان سے سوال کرو آپ بڑے، آپ کے پاور کہاں سے آ گئے؟ آپ پورے بھیجے میں دکھانے کی بات کریں، نہایت ہی گمراہی کی۔ میرے عزیزو، میں یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے ایسی باتیں کر رہے ہیں، باقی دوسرے ہوں تو ان کو چھوڑ دو، ان کا معاملہ الگ ہے۔ یہ تمام باتیں ہو گئی، میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی۔ وجود باری تعالی، اللہ ہے، اور اگر ہے تو ایک ہے، اور ایک ہے تو وہ نظر نہیں دکھتا نہیں۔ یہ 3 عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں، بنیادی عقیدے، ان میں ذرا برابر بھی ٹس سے مس ہوئے تو تمہارا ایمان چلا جائے۔ یہاں سے گمراہیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا وہ ملحد ہو گئے، جنہوں نے اسے ایک سے زیادہ مانا وہ مشرک ہو گئے، جنہوں نے اس کو دیکھنے والا سمجھا وہ گمراہ ہو گئے۔ صحیح عقیدہ یہی ہے جو سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا۔